السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ کو معاف کرنا پسند ہے، محبت رکھتے ہیں آپ اس سے۔ آپ ہم سب سے درگزر فرمائیے اور ہم کو معاف کر دیجیے۔ یہ دعا ہم نے کثرت سے جب ہم لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں ڈھونڈیں گے تو یہ پڑھیں گے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر ملے، یعنی میں طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اتنی بڑی لسٹ نہیں بتائی اور ایک چھوٹی سی دعا بتا دی، لیکن جامع الفاظ ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چھوٹی سی بات کرتے تھے لیکن اس میں ایک پورا سمندر ہوتا تھا۔ تو اب یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو عفو کا مطلب کیا ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے گناہوں کو جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں، صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اور کیا مطلب ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہ ہمارے بک آف ڈیڈ سے ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، پھر اس کی سزا بھی نہیں دیتا، اور پھر نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ جیسے ہی میری پیاری بہنوں گناہوں سے درگزر ہوتا ہے، رحمتوں کے اور نیکیوں کے اور خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں انسان کے لیے۔ یہ بوجھ جو ہے اس کے دل سے ہٹتا ہے، یہ بند دروازہ کھلتا ہے، یہ بے برکتی جو ہمارے گناہوں کی ہے یہ ہٹتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خیر سے ہم جو ہے نا بھر جاتے ہیں۔ تو یہ دعا اتنی جامع ہے۔ پھر عفو کا مطلب نا ڈکشنری میننگ جو ہے وہ زیادتی بھی ہے، ایکسٹرا، کیونکہ جیسے قرآن پاک میں ایک آیت ہے نا سورہ بقرہ میں، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا ہم خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل العفو، ان سے کہہ دیجئے کہ جو زیادہ ہے، یعنی اصل مال سے جو زیادہ ہے وہ خرچ کر دیں۔ تو اس سے اس دعا میں کیا ہم کو ملتا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ کا عفو کیا ہوگا کہ جو آپ مانگ رہے ہیں نا، جو آپ کے دل کی تمنائیں ہیں، جو دعائیں ہیں، اور جو بخشش آپ مانگ رہے ہیں، جو خیر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، جو امید رکھ رہے ہیں، اللہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا کرے گا۔ وہ تو دے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر دے گا، جو ایکسٹرا دے گا۔ تو اس لیے دعاؤں کی کثرت کیجئے، جلدی کریں۔ ٹائم کتنی جلدی گزر رہا ہے اس وقت۔ یہ جو ایک اور دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ تو اس میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہوں نے کس طرح سے کون سے وسیلے پکڑے جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا ربنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وسیلہ پکڑا۔ یعنی وسیلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو جوڑتی ہے اور آپ کی دعا کو پش کرتی ہے، اوپر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ میرے خالق مالک مدبر ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ کے تو بات شروع کی۔ پھر ظلمنا انفسنا، انہوں نے فوراً اپنے حال، اپنی ندامت اور اپنی اعتراف کا اظہار کیا۔ یہ میں دعائیں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں میری پیاری بہنوں کہ اس وقت ہر بندہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے۔ کسی نے آنکھوں کا گناہ کیا ہوا ہے، کسی نے جسم کا گناہ کیا ہوا ہے، کسی نے کانوں کا گناہ کیا ہوا ہے، کسی نے کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں، کسی نے صغیرہ۔ سب لوگ گلٹ میں ہیں، اور جب گلٹ ہوتا ہے نا انسان کو، تو یا تو گلٹ ڈھیٹ بنا دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے اتنے گناہ کر لیے اور بھی کروں گا، اب میں نہیں چھوڑ سکتا، اب جب سزا ملنی ہے تو اچھی سی مل جائے۔ اور یا پھر گناہ اتنے سخت حزن میں مبتلا کر دیتے کہ انسان ان میں ڈوب جاتا ہے، شرمندگی اور اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ باہر کی دنیا میں کیسے چلوں پھروں، کیسے نیکی کا لبادہ اوڑھوں، کیسے نیکی کے کام کروں، جبکہ میں خود گناہوں میں ڈوبا ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ مجھے بخشے گا کہ نہیں۔ تو ان سب لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ساری کے سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے، چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ۔ اگر آپ کے گناہوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بھی گناہ تھا، تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے۔ دعائیں مانگیں، یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی مانگ کے
اللہ تعالیٰ سے کہیں بس یہ بوجھ میرے سر سے ہٹا دے، اتنی بڑی تیری شان ہے۔ اللہ نے اگر 99 قتل کرنے والے اور جس نے 100واں قتل بھی کر دیا تھا اس کو معاف کر دیا تھا، تو کیا وہ دوسروں کو نہیں معاف کرے گا؟ کوئی بھی گناہ کیا ہوا تھا، جیسے ایک آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ چھوڑا، وہ سب کیا ہو، یعنی اپنے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، یعنی مسلمان ہو؟ تو اس نے کلمہ کہا کہ ہاں میں اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کام کرتے رہو اور گناہ سے دور رہو۔ تو مطلب اس طرح کا اس کو مشورہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بخشے گا، کیوں نہیں بخشے گا؟ تو وہ تکبیر کہتا ہوا چلا گیا کہ واہ میرے مولا کی شان، اللہ کی شان کیا ہے کہ اس نے میرے سارے گناہ معاف کر دے گا، میرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نمازیں گناہوں کو دھوتی ہیں، کتنے سارے کام ہیں، لیکن یہ راتیں تو ہمارے پاس سمجھے کہ کیش کرانے والے یہ ہیں کہ اس میں ہم نے جلدی جلدی اپنی توبہ استغفار کرنی ہے۔ ہر گناہ کو پلیٹ میں رکھ کے اپنے سامنے رکھیں، ایک کونا پکڑ لیں، روئیں، فریاد کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس میرا یہ بوجھ اتار دے میرے دل سے، مجھے اس سے نکال اور مجھے روشنی دکھا۔ اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا حضرت آدم کی، یہ بھی بہت پیاری ہے کہ ربنا، اللہ کی ربوبیت کا وسیلہ پکڑا، پھر ظلمنا انفسنا، اپنی اعتراف کو وسیلہ بنایا۔ اللہ یہ دیکھیں میں اعتراف کر رہا ہوں، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں اپنے حال، اپنی ندامت، اپنا اعتراف اللہ کے سامنے رکھا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کس چیز کو وسیلہ بنایا کہ اللہ میں نے سارے معاملے تیرے سپرد کیے، کہ اگر تو نے نہ بخشا، تو نے رحم نہیں کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہی بخش سکتا ہے اور اللہ ہی رحم کر سکتا ہے۔ اور آخری حصہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو بندے نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ نے مغفرت نہیں کی اور آپ نے رحم کا معاملہ نہیں کیا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی، it would be too big for me، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو یعنی سارا کا سارا معاملہ اللہ کے آگے رکھ دیا اور کہا بس آپ ہی ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی خوش بختی کی وجہ کیا تھی، کیا ریزنز ان کی خوش بختی کے تھے کہ وہ سعید تھے کہ انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا، انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کیا کہ میری وجہ سے یہ کام ہوا ہے، انہوں نے توبہ میں جلدی کی اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میری پیاری بہنوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ سے بڑی چیز مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے مطابق مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے مطابق مانگے۔ اس کی شان بہت بڑی ہے اور اس کی دین بہت بڑی ہے۔ اگر سب جن اور انس مل کر اول سے آخر تک جتنے آئے وہ سب کے سب اپنی ہر خواہش جو ان کے دل میں تھی وہ اللہ سے مانگ لے اور اللہ ان کو دے دے، تو اللہ کی سلطنت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالے تو ہوتی ہے۔ اتنی بڑی اس کی شان ہے، اتنے دین ہے اس کی، مانگے نا۔ اور شیطان کو دیکھیں کہ وہ بدبخت کیوں ہوا، کیونکہ وہ اس نے بالکل الٹا معاملہ کیا، وہ اپنے گناہ پر اڑ گیا۔ اڑنا نہیں ہے گناہ پہ، توبہ استغفار کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اب میں نے ایک دفعہ شروع کر دیا تو میں ختم کر کے چھوڑوں گا، نہیں، اس کا سرا ادھر ہی کاٹ دیں جدھر گناہ شروع ہوا ہے۔ شیطان کی طرح اس گناہ پہ قرار نہیں پکڑنا، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ تو وہ اپنے گناہ پر اکڑ گیا تھا اور پھر اس نے ندامت کا اظہار نہیں کیا تھا، کوئی ریگریٹ نہیں تھی اس کو، اور اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کیا تھا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملامت کیا تھا، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بھٹکایا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نے توبہ نہیں کی تھی اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا۔ ہم نے یہ سارے کام نہیں کرنے میری پیاری بہنوں، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بڑائی اور شان کے مطابق اس سے چیزیں مانگنی ہیں۔ یہ راتیں بہت قیمتی ہیں، جاگیں، عبادت کریں، کونے میں بیٹھیں، روئیں اور قرآن پڑھیں۔ جس وقت ایک چیز سے تھوڑا سا ہو جائے کہ تھک جاؤ، دوسری کام کرنا شروع کر دیں، لیکن جاگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بس لیلۃ القدر ہم کو چاہیے، اس سال میں تو ہم کو دکھائی دے، ہمیں دے ہی دے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور ہمیں 1000 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب مل جائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک رات نصیب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔